نہیں ہوتا. مسلمان تو بصیرت والا ہوتا ہے، مسلمان تو حکمت والا ہوتا ہے. وہ دھوکے کے ساتھ زندگی گزارتا نہیں ہے، بلکہ وہ ان ناگزیر حالات میں اپنے لیے مواقع پیدا کرتا ہے. تو میرے مسلمان دوستوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آج میں تھوڑے سے وقت میں یہ بتاؤں گا کہ آزادی کا صحیح مفہوم کیا ہے. دیکھیے، آپ جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی. پتھر بھی اللہ نے پیدا کیا، لوہا بھی اللہ نے پیدا کیا، پیڑ پودے بھی اللہ نے پیدا کیے، نباتات بھی اللہ نے پیدا کیا، جمادات بھی اللہ نے پیدا کیا، حیوانات بھی اللہ نے پیدا کیے. لیکن یہ جو پتھر ہیں، یہ جو لوہا ہے، یہ جو پیڑ پودے ہیں، ان کو احتجاج کرنے کی آزادی نہیں ہوتی. آپ پتھر کو توڑ ڈالیں، لوہے کو موڑ دیں، جس شیپ میں چاہے بدل دیں، جس پیڑ کو چاہے روٹ ڈالیں، جس پھل کو چاہے کھا لیں، یہ جو تمام چیزیں ہیں، ان کو احتجاج کی آزادی نہیں ہے. یہ ہمارے غلام ہیں. یہ جمادات اور یہ نباتات ہمارے غلام ہیں. ہم جیسے چاہیں ان کو استعمال کریں، جیسے چاہیں ان کو کھائیں، جیسے چاہیں اس کو یوز کریں یا یوز کر کے پھینک دیں، ہماری مرضی. لیکن اللہ پاک کی جو تیسری مخلوق ہے، جس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، حیوانات بھی شامل ہیں، جن کے اندر جان ہوتی ہے، جن کے اندر شعور ہوتا ہے، جن کے اندر احساس ہوتا ہے، جن کے اندر اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ جیسا چاہے نہیں کر سکتے. آپ پتھر کو توڑ دیں، پتھر کوئی احتجاج نہیں کرے گا. آپ لوہے کو موڑ دیں، لوہا کبھی کھڑا نہیں ہو پائے گا. آپ پھل فروٹ کو کھا جائیں، ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ کون کھا رہا ہے. لیکن آپ اگر شیر کے ساتھ، آپ اگر ہاتھی کے ساتھ، آپ اگر ایک چونٹی کے ساتھ، آپ اگر ایک مکھی کے ساتھ زبردستی کریں گے تو وہ احتجاج کرتے ہیں. آپ ان جانوروں کو قید کریں گے تو وہ آپ سے مقابلہ کریں گے. وہ غلام بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، فطرت نے ان کو آزادی دی ہے. یہ شیر ہو، یہ ہاتھی ہو، یہ چونٹیاں ہو، یہ مکھیاں ہوں، آپ انہیں پکڑ کے دیکھیں، یہ اپنا بچاؤ کرتی ہیں، اپنا دفاع کرتی ہیں. آپ ان کے گھونسلوں پر ہاتھ ڈالیں، وہ اپنی چوچ کو اپنا ہتھیار بنا لیتی ہیں. آپ ان کے ساتھ غلط رویہ کر کے دیکھیں، وہ ایک ساتھ مل کر آپ پر حملہ کرنے کو تیار ہیں. اور اگر کچھ نہیں کر پاتی تو اپنے آپ کو آپ سے دور کر لیتی ہیں، بھاگ کھڑی ہوتی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں آنے کو تیار نہیں. یہ تو ان جانوروں کا نام ہے جس کے بارے میں ہمارا ماننا ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ان کو قید کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ان کی آزادی چھینتا ہے، کوئی ان کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، تو وہ اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. اس کے مقابلے میں ہم ہیں اشرف المخلوقات، انسان. اللہ پاک نے ہمیں ان تمام مخلوقات میں سب سے عظیم بنایا ہے. ہم جانوروں سے عظیم ہیں، ہم پتھروں سے عظیم ہیں، ہم پیڑ پودوں سے عظیم ہیں. ہماری عظمت انتہائی بلند تر ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس شعور ہے، ہمارے پاس احساس ہے. آزادی یہ ہماری فطرت میں شامل ہے. آپ دیکھیے، انسان پیدائشی طور پر کتنا آزاد ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہو، آپ اس کو زبردستی اپنے گود میں لینے کی کوشش کریں، اگر وہ آپ سے مانوس نہیں ہے اور آپ اسے گود میں لینے کی کوشش کریں گے تو وہ احتجاج کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کے حوالے نہیں کرتا. ایک چھوٹا سا دودھ پینے والا بچہ جس کے پاس ابھی عقل بھی نہیں آئی، لیکن اسے اتنا پتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میری ماں نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے. یہ آدمی جسے میں نہیں جانتا، میں اس کی گود میں رہ نہیں سکتا. اب اسے کھانا کھلائیں گے، کھانا نہیں کھائے گا. اب اسے پانی پلائیں گے، پانی نہیں پیے گا. آپ اسے گود میں اٹھائیں گے، وہ چیخے گا، چلائے گا، شور مچائے گا اور رو کر اپنا احتجاج درج کرائے گا کہ اسے آپ منظور نہیں ہے، آپ کا جبر منظور نہیں ہے، آپ کی زبردستی منظور نہیں ہے. تو آپ تصور کریں، جب ایک معمولی سا بچہ
جس کے پاس شعور اور احساس نہیں ہے وہ اس قدر اپنی آزادی کو لے کر حساس ہے. ہمیں تو اللہ پاک نے شعور سے نوازا ہے. ہم بالغ ہیں, باشعور ہیں, ایک ذمہ دار شہری ہیں. ہمارے اندر یہ احساس کب پیدا ہوگا کہ اب ہم دھیرے دھیرے ہندوستانی مسلمان غلامی کے نئے دور کی طرف جا رہے ہیں. اگر اس احساس کو پیدا کرنے میں آپ نے جتنی تاخیر پیدا کی, یقین جانیے آپ کی غلامی کا دور اتنا زیادہ بھیانک ہوگا. اس احساس کو پیدا کریے, اپنے آپ کو سمجھیے, موجودہ حالات پہ نظر ڈالیے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے. کم سے کم اتنا احساس تو پیدا کریے کہ اگر آپ کی ماؤں کے ساتھ, آپ کے نوجوانوں کے ساتھ, آپ کے عبادت گاہوں کے ساتھ, آپ کی مدارس کے ساتھ, آپ کی دینی جماعتوں کے ساتھ, آپ کے مسلم پرسنل لا کے ساتھ اگر بیجا مداخلت کی جاتی ہے تو آپ نعرہ لگائیے, کھڑے ہو جائیے کہ غلط ہو رہا ہے. میں آپ کو تاریخ سے واقعہ بتاتا ہوں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کس قدر آزادی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے, اپنے ماننے والوں کے اندر کتنا آزادانہ مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے. رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے. عالم اسلام کے ایک مشہور سفیر حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ کا صاحب ہیں. وہ رستم کے دربار میں گئے اور علی اعلان ایک بات فرمائی. وہ بات سننے کے لائق ہے, مسلمانوں کے ہر بیڈ روم میں وہ بات لکھے جانے کے لائق ہے. ربیع بن عامر نے فرمایا, اے بادشاہ, ہم تمہارے پاس اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. اللہ قد ابتعثنا, ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے, اور ہم مال و دولت لوٹنے نہیں آئے ہیں. ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت اللہ, تاکہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں داخل کیا جائے. ہماری بعثت کا مقصد یہ ہے, ہمارے آنے کا وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نکالا جائے, ایک اللہ کی غلامی میں داخل کیا جائے. ایک اور واقعہ بتاتا ہوں, بڑا مشہور واقعہ ہے, تاریخ کی سیر کی کتابوں میں بڑے مشہور اور بڑے اچھے انداز میں لکھا ہوا ہے. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ مصر کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گورنر کا بیٹا ہے, گورنری کا زمانہ ہے, گورنر کا بیٹا ہے. ایک گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا تھا, گورنر کے بیٹے نے بھی حصہ لیا. اس بیٹے نے اس مقابلے میں حصہ لیا, اور جب گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہونے لگا تو ایک قبطی, مصر کا رہنے والے قبطی, وہ گھڑ دوڑ میں آگے نکل گیا. گورنر کے بیٹے کو بڑا غصہ آیا, میں ابن الاکرمین, میں گورنر کا بیٹا, میرا باپ گورنر, اور یہ ایک معمولی سا قبطی گھڑ دوڑ میں میرا مقابلہ کیسے کر رہا ہے؟ اس نے کوڑا اٹھایا اور اس قبطی کو مارنے لگا. وہ قبطی اپنی فریاد لے کر مدینہ آیا, مصر سے چل کر مدینہ آتا ہے. چونکہ گورنر کا بیٹے نے یہ حرکت کی ہے تو گورنر کے پاس انصاف نہیں ملے گا. وہ بیٹا مدینہ آتا ہے, وہ قبطی مدینہ آتا ہے, عمر فاروق کے دربار میں شکایت درج کراتا ہے. خط بھیجا جاتا ہے مصر کے گورنر کو, عمر بن عاص کو, کہ تم بھی آؤ اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کر آنا. گورنر بھی آتا ہے, اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کر آتے ہیں. دربار خلافت لگتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہی کوڑا لے کر آتے ہیں جس کوڑے سے گورنر کے بیٹے نے اس قبطی کو مارا تھا, اور وہی کوڑا اس قبطی کو کے حوالے کرتے ہیں کہ لو, اور جتنا اس نے تجھے مارا ہے تم ابھی سب کے سامنے اس کو کوڑے لگاؤ. وہ قبطی تمام لوگوں کے سامنے اپنا قصاص, اپنا بدلہ لیتا ہے. اس کے بعد کا واقعہ سننے کے لائق ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبطی سے مخاطب کر کے کہا کہ ابھی انصاف نہیں ہوا,
ابھی انصاف کی ایک کڑی اور باقی ہے. اس گورنر کے لونڈے نے, اس گورنر کے لڑکے نے تمہارے ساتھ جو حرکت کی ہے یہ اس زوم میں کی ہے کہ اس کا باپ گورنر تھا, گورنری کا گھمنڈ تھا اس کے اندر. یہ کوڑا لو اور عمر بن عاص کو بھی اتنے ہی کوڑے لگاؤ جتنے اس کے بیٹے کو کوڑے لگائے. لیکن اس قبطی نے کہا کہ سرکار میرا حساب تو برابر ہو گیا, میں اپنا حساب کر چکا, اب میں جا رہا ہوں. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا, خدا کی قسم تم کو تو تمہاری ماؤں نے آزاد جانا تھا, تم نے لوگوں کو غلام بنانا کب سے شروع کر دیا. مسلمانوں, یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام آزادی کا سب سے بڑا علم بردار ہے. پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں چلنے والی آزادی کی تمام لہریں وہ اسلامی تعلیمات کی مرہون منت ہیں. سب سے بڑا دائی اسلام ہے, سب سے بڑا علم بردار اسلام ہے. اسلام کا نعرہ ہی یہی ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں آزاد چنا تھا, لوگوں نے انسانوں کو غلام بنانا کب سے شروع کر دیا. اور انسانی آزادی اس کے اندر اور مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اسلام نے ایک اور نعرہ دیا. وہ نعرہ کیا تھا؟ مساوات کا نعرہ, برابری کا نعرہ. اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے آزادی کے ساتھ برابری کا نعرہ دیا. سب کو آزادی ہوگی اور آزادی میں سب برابر ہوں گے. کلکم بنی آدم و آدم خلق من تراب, تم سب کے سب آدم کی سنتان ہو, اور آدم کی حیثیت کیا ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے باعزت ٹھاکر نہیں ہے, پنڈت نہیں ہے, بابھن نہیں ہے, شیخ سید اور پٹھان نہیں ہے. ذلت اور رسوائی کا معیار یادو ہو جانا, ہریجن ہو جانا, شودر ہو جانا یا انصاری یا منصوری ہو جانا نہیں ہے, بلکہ اسلام نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ باعزت مانا جائے گا. رنگ اور نسل کی بنیاد پر, افریقہ کا ہو چاہے امریکہ کا ہو, گورا ہو یا کالا ہو, امیر ہو یا غریب ہو, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, چھوٹی برادری کا ہو یا بڑی برادری کا ہو, کسی بھی قوم, کسی بھی ملک, کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو, ہندوستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو, برما کا رہنے والا ہو یا فلسطینی ہو, افغانستان کا رہنے والا ہو یا عراقی ہو, افریقہ کے ایشیائی کوچک کا رہنے والا ہو یا بر اعظم امریکہ کا رہنے والا ہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان, انسان ہونے کی بنیاد پر آپس میں سب بھائی بھائی ہیں. اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان, رت سبھی کا ایک رنگ ہے, سب رکھتے ہیں جان, جس نے سب کو جنم دیا ہے بڑی اسی کی شان, دوجا نہیں مہان رے مورکھ, دوجا نہیں مہان. ہریجن, پنڈت, شودر, برہمن, سید, شیخ, پٹھان, سب ہیں ایک عیش کے بندے, آدم کی سنتان. رنگ, نسل, کل, جاتی, ونش تو ہیں کیول پہچان, سب ایک سمان رے مورکھ, سب ایک سمان. یہ میں نے اپنی زبان سے نہیں کہی, یہ میں اپنے آبائی مکتب جامع الفلاح کی کتابوں میں پڑھا. میں نے ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے, اسی بنیاد پر اس کا اسلام فروغ پائے گا. میرے نوجوان ساتھیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آزادی کے صحیح مفہوم کو سمجھیے آپ. دنیا والوں نے تو ابھی جلدی آزادی کا مزہ چیکھا ہے, ورنہ پورا یورپ کی پوری کولونیل پاور, انہوں نے آدھی دنیا کو اپنا غلام بنا کے رکھا تھا, اپنی کالونیاں آباد کر کے رکھی تھی. ہمارا ملک ہندوستان میں نہ جانے کتنے سال تک ان انگریزوں کا غلام رہا, اور آج اسی آزادی کی جدوجہد کے نتیجے میں ہمارا ملک آزاد ہوا. انہی کالونیل پاور نے فلسطینیوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے, اور یہ فلسطین 2 سالوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. جس طریقے سے ہندوستان کے مجاہدین آزادی نے جنگ لڑی, ایسے ہی آج غزہ کے مجاہدین اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا کریے
میں تو دعا کرتا ہوں اللہ میری نگاہوں کے سامنے مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما دے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ میرے سامنے ان مجاہدین کو ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زمین کو واپس لوٹانے کی طاقت عطا فرما دے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے گاندھی جی کامیاب ہوئے, جس طریقے سے اشفاق اللہ خان کی شہادت رائے گاہ نہیں گئی, اسی طریقے سے اسماعیل ہانیہ کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی, اسی طریقے سے مجاہدین کی شہادتیں اللہ رائے گاہ نہیں جانے دے گا. یہ وقت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اسلام کے تصور آزادی کی ہلکی سی جھلک میں آپ کو بتا دوں. اسلام آزادی کا کتنا بڑا علم بردار ہے وہ بس تھوڑی سی کچھ آیتیں میں پیش کروں گا, اس کے بعد میں بات ختم کر دوں گا. تھوڑا سا وقت مجھے لگ رہا ہے کہ بچا ہے, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ذمہ داروں کے ساتھ کی آیت میں پوری کر دوں تاکہ میرے کھڑے ہونے کا مقصد پورا ہو جائے. دیکھیے, اسلام نے, ہمارے قرآن نے, ہماری شریعت نے دنیا کے ہر مسلمان کو جینے کا ادھیکار دیا ہے. یہ پہلا ادھیکار ہے جو اسلام نے دیا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. آپ کسی دوسرے انسان کی ہتیا نہیں کر سکتے, دوسرے انسان کی جان نہیں لے سکتے. یہ جینے کی آزادی اسلام دیتا ہے. آپ کسی کو مار نہیں سکتے, یہ آزادی اسلام نے دی ہے. مال کمانے کی آزادی, پیسہ کمانے کی آزادی سب سے پہلے اسلام دیتا ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. ایک مرد نے جو کما لیے وہ اس کا, اور ایک عورت نے جو کما لیے وہ اس کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایک دوسرے کے مال کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرنا, یہ آزادی اسلام دیتا ہے. مال کمانے کی آزادی, اپنے مال کی حفاظت کرنے کی آزادی. ایسے ہی اسلام ہر انسان کو بولنے کی آزادی دیتا ہے. اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. تمہارے درمیان ایسے بولنے والے ضرور ہونے چاہیے جو حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام بولنے کی آزادی دیتا ہے. ایسے ایک اور بات آپ جانیے, اسلام ہر شخص کو ایک ذاتی حیثیت کو پہچانتا ہے. میرے اپنی ایک ذاتی عزت ہے, میری اپنی ایک ذاتی حیثیت ہے. اسلام کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی سرے بازار مجھے رسوا کرنے کی کوشش کرے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. سورۃ حجرات اس کی پوری تفصیل بیان کرتی ہے. ایسے ہی اسلام کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو انصاف ملنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے اللہ کے ماننے والوں, انصاف کے علمبردار ہو جاؤ. اور ایک بہت بڑی برابری, بہت بڑی بات جو ہمیں جاننا چاہیے, اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ آپ کسی کے دھرم کو گالی نہ دیں, کسی کے مذہب کو برا بھلا نہ کہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, آپ کا کام صرف دعوت دینے کا ہے. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں آپ انہیں برا بھلا نہیں کر سکتے. تو یہ ہے آزادی کا تصور جو اسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کی تمام قومیں, دنیا کی تمام برادریاں, دنیا کے تمام لوگ, ہمارے ملک میں بہت ساری جماعتیں, بہت ساری تحریکیں کام کرتی ہیں. ہر تحریکوں کا الگ الگ میدان ہے. کوئی اونچی ذات والوں کے لیے کام کرتا ہے, کوئی نیچی ذات والوں کے لیے کام کرتا ہے, کوئی پنڈت کے لیے مرتا ہے, کوئی ٹھاکر کے لیے مرتا ہے, کوئی یادو کے لیے مرتا ہے, کوئی ہریجن کے لیے مرتا ہے. مسلمانوں, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ پاک نے آپ کو ٹھاکروں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں بنایا. اللہ پاک نے آپ کو یادوں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں بنایا. اللہ پاک نے آپ کو ہریجنوں کے غلام بننے کے لیے نہیں بنایا, بلکہ آپ کی ایک الگ حیثیت ہے. وہ حیثیت کیا ہے؟ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. ہمارا کام کیا ہے؟ پوری دنیا کے لیے کام کرنا ہے, پوری نسل انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. چھوٹی ذات والوں کے لیے بھی, بڑی ذات والوں کے لیے بھی.
چھوٹی برادریوں کے لیے بھی، بڑی برادریوں کے لیے بھی. لیکن یہ کام بڑا کٹھن ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. دعوت کا کام بڑا آسان کام نہیں ہے، لیکن موجودہ زمانے میں یہ کام امت کے ہر فرد کو کرنا ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارے فرائض میں شامل ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج یوم آزادی کے دن اللہ پاک ہمیں آزادی کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک امت کے ایک ایک فرد کو اپنی دین کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کی طاقت عطا فرما دے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اپنے اپنے میدان میں پورا کرنے کی توفیق اور طاقت دے دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياکم بآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. صدق اللہ العظیم.